بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی مکمل تلاوت ہوئی. سورۃ الانعام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے. اس میں 20 رکوع ہیں، 165 آیات کریمہ ہیں. اس سورت کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. قرآن کریم کے نازل ہونے کی عام ترتیب تو یہ ہے کہ موقع کی مناسبت سے، موقع کے لحاظ سے کبھی 10 آیتیں، کبھی 15 آیتیں، کبھی ایک چھوٹی سورت، مختلف طریقوں سے قرآن نازل ہوا ہے. اس سورت مبارک کی یہ خاصیت ہے کہ پوری سورت ایک ساتھ نازل ہوئی ہے. اتنی لمبی سورت ہونے کے باوجود 100 پارہ کی یہ سورت ہے. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب اس سورت کو لے کر نازل ہوئے تو ان کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو سب تسبیح پڑھ رہے تھے. اس سورت کے اندر بہت عجیب تسلسل پایا جا رہا ہے. اس میں 3 بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کا بہت زوردار انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. توحید، اللہ اکیلے معبود ہیں، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. ابتدا اللہ تعالیٰ نے توحید سے فرمائی ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، روشنی اور اندھیرے کو پیدا کیا. اس کے باوجود لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر ایک مخصوص وقت کے لیے انسان کو زمین پر بھیجا. اللہ تعالیٰ کی حکومت، اللہ تعالیٰ کی مملکت، اللہ تعالیٰ کا اختیار آسمانوں میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود حق کا انکار کرنے والے ہر زمانے میں موجود رہے ہیں. حق کا انکار ہر زمانے میں، توحید کا انکار ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت مبارکہ میں جگہ جگہ بیان کیا ہے. مجھے ہمیشہ اس بات کا اعتراف رہتا ہے کہ پہلے جب مسجد میں سورۃ الانعام کا خلاصہ سنانا ہوتا تھا تو اس سورت میں ایسا تسلسل ہے اور اس میں آیات کریمہ اس تسلسل کے ساتھ ہیں اور اس میں دلائل کی ایسی بھرمار ہے، مختلف قسم کے دلائل کی، کہ جب تک قرآن کریم سامنے نہ ہو اور جب تک کچھ پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر کے نہ رکھے جائیں اس وقت تک اس کا خلاصہ بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے. مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ ہم جو معجزہ مانگتے ہیں آپ وہ معجزہ دکھائیے. ہم جو معجزہ مانگ رہے ہیں آپ وہ معجزہ دکھائیے تو ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے. قرآن کریم میں تقریباً سب جگہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزات نہیں دکھاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ فرمائشی معجزات کا دکھانا بے فائدہ ہوتا ہے
اگر فرمائشی معجزہ دکھانے کے بعد بھی مطالبہ کرنے والوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے رہتا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور فرمائشی معجزات کرنے والوں کا مقصد حق تک پہنچنا نہیں ہوتا، اپنے انکار کے لیے راستہ بتلانا ہوتا ہے، راستہ بنانا ہوتا ہے کہ بھئی ہم نے جو انکار کیا اس کی وجہ یہ رہی کہ ہمارا مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جا سکا۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے واقعی رسول ہیں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے تھا، وہ فرشتہ ان کے ساتھ رہتا اور جہاں جہاں آپ جاتے وہ فرشتہ ساتھ ہوتا، وہ لوگوں کو بتاتا دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو، ان پر ایمان لاؤ۔ سوال یہ ہے کہ اگر فرشتہ اتارا جاتا تو وہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا یا انسانی شکل میں ہوتا؟ اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں اتارا جاتا اور جو اس کی اپنی شکل ہے اس صورت کے اندر اس کو اتارا جاتا اور پھر بھی وہ لوگ نہ مانتے تو اللہ تعالیٰ کا وہی قانون حرکت میں آ جاتا کہ فوراً عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا تو لوگ کہتے یہ تو ہماری طرح انسان ہے، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طریقے سے ستایا گیا، جس طریقے سے آپ کو تکلیف دی گئی، جس طریقے سے آپ کو ذہنی اذیت دی گئی، وہ ایک معزز اور شریف آدمی کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جگہ جگہ تسلی دی ہے اس سورت مبارک میں، اور ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح مذاق کیا جاتا رہا ہے، صرف آپ کا مذاق نہیں اڑایا جا رہا، آپ سے پہلے جو پیغمبر تشریف لائے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے، اس لیے آپ اس مذاق کا برا مت منائیے۔ آپ ان کو بتائیے بھی تم میرا انکار کر رہے ہو، ذرا زمین میں چلو پھرو، ذرا زمین کے اندر جو گزشتہ اقوام کی نشانیاں ہیں ان کو دیکھو کہ گزشتہ اقوام جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو ٹکرا دیا ان کا کیا حال ہوا تھا۔ ایک مرتبہ اخنس ابن شریق اور ابو جہل اکیلے میں ملے، تنہائی میں ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو اخنس ابن شریق نے ابو جہل سے کہا کہ اس وقت ایک میں ہوں ایک تم ہو، ہماری بات سننے والا کوئی نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتاؤ محمد سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا محمد بالکل سچے ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، محمد بالکل سچے ہیں، صادق و امین ہیں، لیکن حرم کی خدمت، خانہ کعبہ کی چابی، حجاج کو پانی پلانا، حجاج کو کھانا کھلانا اور کعبہ کی جو حاجت برداری ہے، یہ سب چیزیں قریش کے پاس ہیں، اگر نبوت بھی ان کے پاس چلی جائے تو ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کو بڑے عجیب انداز سے تسلی دی ہے، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو آپ کا نام محمد ہے، آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، آپ کے دادا کا نام عبد المطلب ہے، آپ کو قریش کی ذیلی شاخ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ صادق و امین ہیں، آپ مکہ مکرمہ کے ایک معزز نوجوان ہیں۔ اس حیثیت میں قریش کے کسی شخص کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ وہ آپ کو صادق بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو امین بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس اپنی امانتیں بھی رکھوا رہے ہیں، آپ کے پاس آ کر اپنے معاملات میں مشورے بھی لے رہے ہیں، آپ سے اپنے فیصلے بھی کرا رہے ہیں۔ دوسری حیثیت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے محمد الرسول اللہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کا دین لا کر آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس حیثیت میں قریش آپ کی دشمن ہیں، اس حیثیت میں دشمنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ ظالم لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے سورۃ الانعام کو تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ کے ساتھ اور مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس میں قرآن کریم کی حقانیت، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے حوالے سے بہت بہترین مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام میں سے اس صورت مبارک میں 18 انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا نام لیا ہے کہ ان سب کی یہی دعوت تھی، ان سب کی یہی دعوت تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت ہے، ایک اللہ کی بندگی کرنا، ایک اللہ کی بندگی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سید الموحدین، دنیا کے تمام توحید پرستوں کے سردار حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہاں بہت دل نشین تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے کیسے تڑپ رکھتے تھے اور کیسے اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے کہ مجھے اللہ کی وحدانیت کا پتہ چل جائے، مجھے اللہ کی توحید کا پتہ چل جائے، میں اپنے اللہ کو پہچان لوں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید سکھا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، قوم آپ کی دشمن بن گئی تو وہ قوم کے سامنے یکا و تنہا اللہ کی توحید کے لیے کھڑے ہو گئے، ڈٹ گئے، اور ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں، لیکن اللہ کی توحید پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اس صورت مبارک میں قرآن کریم کی سچائی اور حقانیت کا بھی بیان ہے۔ مشرکین کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کے آئے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ آپ اپنی طرف سے لائے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام، ایسا قرآن ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس قول کو ذکر فرما دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی۔ اس میں سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور یہ کہے کہ میرے پاس بھی وحی آئی ہے حالانکہ اس کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، اور وہ یہ کہے کہ جیسے اللہ نے قرآن اتارا ہے ایسے تو میں بھی اتار سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا، ان ظالموں کی موت کا وقت آئے گا، یہ موت کے اندھیروں میں ہوں گے، فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں گے اور بولیں گے اپنی روح نکالو، اپنی جان نکالو، آج تمہاری ان باتوں کی وجہ سے جو تم ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے مقابلے میں جو تکبر کیا کرتے تھے، آج ان باتوں کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم سب ہمارے پاس اکیلے آؤ گے، تمہارا
کوئی قبیلہ، کوئی خاندان، کوئی روپیہ پیسہ، کوئی مال و دولت، کوئی بینک بیلنس، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہوگی، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تم اکیلے ہمارے پاس آؤ گے، اکیلے ہمارے پاس آؤ گے جیسے ہم نے تم کو دنیا میں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور جو کچھ تم نے اپنے ساتھ اوروں کو بنا رکھا تھا وہ سب پیچھے چھوٹ جائے گا، سب پیچھے چھوٹ جائے گا، پھر کوئی تمہارے کام نہیں آ سکے گا۔ اس صورت مبارک میں اللہ تعالی نے حلال و حرام کے حوالے سے بھی احکام نازل فرمائے ہیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ انسانوں میں اور جنات میں دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پیغمبر کی دعوت جب شروع ہوتی ہے تو پیغمبر کے دشمن بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی دشمن ہوتے ہیں، لیکن مسلمان کو ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اکثریت کس طرف ہے، حق کس طرف ہے اس طرف جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ زمین کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ اللہ کی راہ سے آپ کو گمراہ کر دیں گے، اس لیے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا۔ اللہ کو پتا ہے کہ حقیقی علم کس کے پاس ہے، ہدایت یافتہ کون ہے، گمراہ کون ہے، اس لیے ہمیشہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، اکثریت کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے کھانا حلال کیا ہے تو ان کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ کا نام لیے بغیر جانور کو ذبح نہ کرے۔ اگر کوئی مسلمان جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام بھول جائے، بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، تو چونکہ ہر مسلمان کے دل میں اللہ کا نام ہے اور بھولے سے وہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکا، اس لیے اس جانور کا کھانا حلال ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس میں سے مت کھاؤ، جان بوجھ کر اللہ کا نام لینا چھوڑ دیا جائے تو ایسے جانور کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام جانور کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اس صورت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی کچھ بے وقوفیاں بھی ذکر فرمائی، مشرکین مکہ کی کچھ بے وقوفیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں۔ انہوں نے مشرکین مکہ نے جو ان کے جانور تھے چوپائے تھے یا جو ان کی زمین کی پیداوار وغیرہ ہوتی تھی اس میں سے اپنے لیے حصہ نکالتے تھے، اپنے جو جھوٹے خدا ہیں ان کا بھی حصہ نکالتے تھے اور اللہ کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ پھر جب یہ ہو جاتا تھا الگ کر لیتے تھے، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ ہمارے فلاں جو ہمارے جھوٹے خدا ہیں یہ ان کا حصہ ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے۔ اگر کبھی ایسا ہو جاتا کہ کوئی جانور فرض کیجئے آ گیا اور اس نے اللہ تعالی والے حصے میں منہ مار لیا، اس میں سے کچھ کم ہو گیا تو کہنے لگے اللہ کو کیا ضرورت ہے، چھوڑو کوئی بات نہیں۔ اور اگر ان جھوٹے خداؤں کے حصے میں سے اس نے منہ مار لیا، کچھ کم کر دیا، تو اس میں فوراً دوبارہ وہ ڈال دیتے تھے۔ یہ ان سے زیادہ ڈرتے تھے، اللہ سے نہیں ڈرتے تھے۔ یہ حماقت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ فقر کی وجہ سے، غربت کی ڈر کی وجہ سے یا عار کے ڈر کی وجہ سے کہ ہمیں عار دلایا جائے گا
یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کرتے تھے۔ انہوں نے جانوروں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی۔ ایک یہ وہ قسم جانور ہیں جو ان کے بڑوں کے لیے، ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرے کچھ جانوروں کے بارے میں انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ان کے اوپر سوار ہونا منع ہے، اور کچھ جانور وہ اللہ کے نام کے، اللہ کے علاوہ دیگر جھوٹے خداؤں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی نفی فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کچھ بھی حکم نازل نہیں فرمایا۔ کچھ جانوروں کے بارے میں انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ ان کا گوشت بچوں کے لیے اور عورتوں کے لیے تو حرام ہے، اور فلاں کے لیے جائز ہے، فلاں کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی نفی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو ذکر کیا۔ اللہ نے تمہیں چوپائے عطا فرمائے ہیں، اللہ نے تمہیں زمین کی پیداوار عطا فرمائی ہے۔ اس وجہ سے جب زمین کی پیداوار نکلے تو اس میں سے اللہ کا حصہ ضرور دو۔ اللہ کا حصہ کا مطلب یہ ہے اس میں سے عشر نکالو، 10واں حصہ یا 20واں حصہ جو جیسے کہ حکم ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر غریب و ربا میں تقسیم کرو۔ یہ گویا اللہ کو دینا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا ہے کہ دیکھیے جو جانور کھائے جاتے ہیں وہ 8 قسم کے جانور ہیں۔ ان جانوروں میں سے کس جانور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے کہ یہ جانور کھانا حرام ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر آ جاؤ، اگر دلیل نہیں ہے تو بغیر دلیل کے بات کرنا مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حرام چیزوں کا بھی ذکر فرما دیا ہے۔ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً مُرْدَارًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر یا سور کا گوشت، فإنه رجس او فسقا أهل لغیر اللہ به، یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی جانور ذبح کیا جائے یا کوئی چیز مقرر کر دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حرام ہے۔ البتہ یہود کے لیے بطور سزا کی کچھ چیزیں الگ سے حرام کر دی گئی تھیں، ان کا حکم امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تمام مشرکین کو متوجہ کیا ہے کہ اگر تم کرنا چاہتے ہو، تم کچھ کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے احکام پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ ان وصیتوں پر عمل کرو جو تم کو بتائی جا رہی ہے۔ قل تعالوا، آ جاؤ بھائی آ جاؤ، میں تمہیں کچھ چیزیں بتا رہا ہوں، ان چیزوں کے اوپر عمل کرو۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ بھوک کے ڈر کی وجہ سے کہ ہماری اولاد کیا کھائے گی، اس ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل مت کرو، حمل کو ضائع مت کرو، اولاد کو قتل مت کرو۔ ہم تم کو بھی کھلا رہے ہیں، ان کو بھی ہم کھلائیں گے۔ کسی کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ ناحق طریقے سے اس کا مال مت کھاؤ۔ ناپ تول پورا پورا دو، کسی کو کچھ دینا ہو، ناپ کر دینا ہو یا تول کر دینا ہو، پورا پورا دو، پورا پورا لو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ جب بھی بات کرو تو انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھو، انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر بات کرو۔ انصاف کو جیسے پیچھے سورۃ النساء کے اندر بھی یہ مضمون گزر چکا کہ گواہی ہمیشہ حق کی گواہی دو، سچ کی گواہی دو، بھلے وہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، تمہارے خاندان کے خلاف جا رہی ہو،
پھر بھی اس گواہی سے پیچھے مت ہٹو. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو. اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اللہ کی بندگی کا وعدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا وعدہ، اس وعدے کو پورا کرو. اللہ رب العزت نے جو راہ تم کو دکھائی ہے صراط مستقیم، اس صراط مستقیم کے اوپر چلو، اس صراط مستقیم پہ چلو. ادھر ادھر کے راستوں پہ مت جاؤ ورنہ تم بھٹک جاؤ گے اور سیدھی راہ تم سے گم ہو جائے گی. اس صورت کے آخر میں اللہ تعالی نے پھر اپنی توحید کو بہت زوردار انداز کے ساتھ سمجھایا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتلا دیا ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. آپ فرمائیے میرے اللہ نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی ہے. وہ صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، جو ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ لوگوں سے کہیے ان صلاتی میری عبادات، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی میری موت، للہ رب العالمین یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے. اللہ کا کوئی شریک نہیں. مجھے اسی بات کا حکم کیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے ماننے والوں میں سے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توحید اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع پر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. میں بار بار اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا جو مختصر وقت ہم بیٹھ جاتے ہیں اور سن لیتے ہیں کچھ دین کی باتیں، یہ قرآن کریم کے نہ کوئی باقاعدہ تفسیر ہے، یہ نہ کوئی باقاعدہ خلاصہ ہے، بس چند اہم مضامین کو ذکر کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.